اگر قربانی کے جانور کے سارے دانت گر گئے، بالکل چھارا گھاس نہیں کھا سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کچھ دانت گر گئے اور کچھ باقی ہیں لیکن گھاس چارہ وغیرہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ یعنی اس کے معیار دانتوں کی تعداد پر، دانتوں کی مقدار پر نہیں ہے کہ اکثریت گر جائے یا اکثریت باقی ہو، بلکہ اس کی بنیاد ہے گھاس چارہ کھانا۔ فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے اور احسان الفتاوی میں بھی ہے کہ گھاس چارہ کھا سکتا ہو تو بس اس کی قربانی درست ہے، خواہ سارے دانت گر گئے ہوں یا کچھ گر گئے۔ اور اسی طرح کان کی تہائی حصہ یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دم کا بھی یہی حساب ہے، تہائی حصہ یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو۔ البتہ چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے، جسے ہمارے بیراوی زبان میں لینڈب کہتے ہیں، تو یہ چکتی والی کی دم کا اعتبار نہیں۔ احسن الفتاوی میں لکھا ہے دمبے کی دم کا اعتبار نہیں، بس چکتی صحیح سالم ہے تو بس کافی، اس کو قربانی درست ہے۔ اگر یہ دم ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح بکری ہے اور بیڑ ہے، اس کا ایک تھن خراب ہے یا دونوں خراب ہے جسے دودھ نہیں آتا، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ باقی گائے، اونٹنی، اس کے دو تھن اگر خراب ہو گئے پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ بس اوقات جانور خشک ہوتا ہے، اس میں دودھ بالکل نہیں ہوتا، تو اس وقت پھر دودھ آنا شرط نہیں ہے، لیکن ایک تھن سے دودھ آتا ہے اور دوسرے سے نہیں، تو خواہ وہ تھن چھوٹا ہو یا اس کے ساتھ برابر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دودھ آتا ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اگر دودھ کی وجہ کا پانی یا بالکل خشک ہے، کچھ بھی نہیں آتا، پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آنکھ کی روشنی جاتی رہی بالکل، یا تہائی سے زیادہ اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ہے اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے، تو سینگ میں تہائی وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ سینگ اگر کاٹ دیا جائے تب بھی اس کی قربانی درست ہے، سینگ بالکل نہ ہو تب بھی قربانی درست ہے۔ البتہ سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گئی ہو اور مغز خراب ہو گیا ہو، جہاں سینگ کی جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ اگر خراب ہو، متاثر ہو، زخمی ہو، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اوپر سے خول اتر گیا سینگ کا تو اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے